کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بطور رسول ہم کیا پیغام اخذ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مختصراً ہمیں بتائیں کہ سیرت کا اصل پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تمام نبیوں کی دعوت تو ایک ہی رہی ہے، اور اس کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اور ایک دن سب انسانوں کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ تو یہ بات تو سب پیغمبروں کے ہاں مشترک ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس بات کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے بیان کیا اور پھر دلائل کے ساتھ اس کو منوایا، تو آپ نے کچھ تقاضے کیے لوگوں سے، اسی کو ہم سیرت کا پیغام کہتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ تین چیزیں ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ اپنی دعوت میں بنیاد کی حیثیت دی۔ ان میں سے پہلی چیز وحدت آدم ہے، یعنی یہ بات واضح کی گئی کہ سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا خلقت کے اعتبار سے ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر ان میں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی پیغام کا خلاصہ اس وقت بیان کیا جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ لا فضل علی عربی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، یعنی کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تمہارے اندر سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو تقوی میں تم میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز جس کو آپ نے بیان کیا وہ وحدت الہ ہے، یعنی اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، وہی پروردگار ہے جس کے سامنے آپ کو جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کے آستانے پر اپنا سر رکھنا ہے، اور اس طریقے سے گویا اپنے تمام زندگی کے معاملات کو اسی ایک ذات سے وابستہ کر لینا ہے۔ تو ایک ہی الہ ہے، دنیا میں کوئی زیادہ معبود نہیں ہے، کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے، کسی کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے، باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ بڑے سے بڑے نیک لوگ ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ تو اس کو حضور نے واضح کیا اور گویا توحید کو دنیا کے اندر ایک عالمی حقیقت بنا کر پیش کر دیا۔ اور تیسری چیز اخلاقی پاکیزگی، یعنی حضور نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے اندر جو یہ نفس رکھا گیا ہے یہ آلودہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی صلاحیت دی ہے کہ تم اس کے خیر اور شر کو، اس کی آلودگی اور پاکیزگی کو پہچان سکو، چنانچہ اپنی اس بصیرت سے کام لے کر اسے پاکیزہ بناؤ۔ چنانچہ پوری انسانیت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم اس دنیا میں جس امتحان میں ڈالے گئے ہو وہ اصل میں یہی امتحان ہے کہ کیا تم اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہو یا آلودہ کرتے ہو۔ اگر تم آلودہ کرتے ہو تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، اور پاکیزہ بناتے ہو تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ گویا دو لفظوں میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے امتحان میں تمہارا انتخاب کر رہا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ سے زیادہ اخلاقی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، چنانچہ اسی کی بنیاد پر وہ جنت میں آباد ہوگا۔ تو یہ حضور کے پیغام کا خلاصہ ہے، گویا تین نکات میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں: وحدت آدم، وحدت الہ اور اخلاقی پاکیزگی۔